پریشانیوں نے آج ہمیں گھیر دیا ہے، مشکلات نے آج ہمیں گھیر دیا ہے، غربت و افلاس آج ہمارے گھر آ گئی ہے، تنگدستی میں ہم مبتلا ہو چکے ہیں۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ رب کا قرآن تو خوشخبری سنا رہا ہے لیکن مسلمان پریشان حال نظر آ رہا ہے۔ رب کا قرآن تو خوشیاں بانٹ رہا ہے لیکن مسلمان پریشانی کے عالم میں مبتلا ہے۔ جب غور کیا جاتا ہے تو وجہ یہ سامنے آتی ہے کہ مسلمان پر جو پریشانیاں لاحق ہو رہی ہے، مسلمان آج جو بربادی کے دہانے پر پہنچ گیا ہے، مسلمان آج جو در کی ٹھوکریں کھاتا ہوا نظر آ رہا ہے، آج اس پر جو ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، یہ کسی اور کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ مسلمان کی بدعمالیاں ہے، مسلمان کے برے کرتوت ہے، مسلمان کے کالے کرتوت ہے، مسلمان کے گناہوں کی وجہ ہے، جس کی وجہ سے آج مسلمانوں پر ظلم و ستم کیا جا رہا ہے، مسلمانوں کو ستایا جا رہا ہے، ان کو مارا توڑا جا رہا ہے۔ ورنہ اٹھا کر کے دیکھو اپنے اسلاف کی تاریخ کو، آج مسلمان نے تاریخ کو بلا دیا ہے، احکام خدا بندی پر عمل کرنا چھوڑ دیا ہے، طریقہ مصطفیٰ کو چھوڑ دیا ہے، تعلیمات نبی کو چھوڑ دیا ہے، تعلیمات نبی کو بالائے طاق رکھ دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مسلمان ستایا جا رہا ہے۔ اگر آج بھی مسلمان اپنی تاریخ کو یاد کر لے، نبی کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے لگے، نبی کے بتائے ہوئے درس کو اپنا دے، تو دنیا میں کوئی طاقت نہیں ہے جو مسلمان کو جھکا سکے، دنیا میں کوئی ایسی قوت نہیں ہے جو مسلمان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے بات کر سکے۔ وہ پیارے کیا تم بھول گئے ہو؟ تمہاری تاریخ آج میں تمہیں یاد دلاتا چلتا ہوں، میرے پیارے ذرا غور سے سننا اور دل کی تختی پر لکھ کر کے لے جانا۔ تاریخ کے باقی کے اندر لکھا ہے جب صحابہ اکرام کے دور میں مسلمانوں نے مصر کو فتح کرنا چاہا تھا، مسلمانوں کا لشکر جرار مصر کو فتح کرنے کے لیے سفر کو طے کر رہا تھا۔ جیسے ہی یہ مسلمانوں کا لشکر مصر کے اندر پہنچا ہے تو مصر کے تمام عیسائیوں نے اور مصر کے بادشاہ نے ایک قلعے کے اندر پناہ لے لی ہے۔ قلعہ بڑا مضبوط تھا، دروازوں کو چاروں طرف سے بند کر دیا گیا، مسلمان کسی راستے سے قلعے کے اندر نہیں جا سکتے تھے۔ کافی دن گزر جاتے ہیں، ایک عرصہ گزر جاتا ہے لیکن جنگ کا کوئی حاصل نہیں نکلا ہے، جنگ کا کوئی حاصل نہیں نکلتا ہے۔ مسلمانوں کی غیرت للکار کر کے کہتی ہے اور مسلمانوں کے سپہ سالار حضرت ابن حسنہ کھڑے ہوتے ہیں، ہونے کے بعد آواز میں کہتے ہیں او عیسائی تو جانتا رہی ہے دروازہ بند کر کے تو بیٹھ گیا ہے لیکن میرے لشکر کے اندر ایسے لوگ بھی موجود ہیں، اگر انہوں نے ہاتھوں کو اٹھا کر کے رب کی بارگاہ میں دعا کر دیا وہ عیسائی تیرا قلعہ زمین میں دھس جائے گا۔ جیسے کہ حضرت ابن حسنہ نے اتنا ارشاد فرمایا ہے، عیسائیوں کا بادشاہ چھت پر آ کر کے کہتا ہے وہ کیسی باتیں کر رہا ہے، وہ مسلمان کیا تو پاگل ہو گیا ہے؟ قلعہ تیرے ہاتھوں کو اٹھانے کی وجہ سے رب کی بارگاہ میں دعا کرنے کی وجہ سے زمین میں نہیں دھس سکتا ہے۔ اگر تو ایسا ہی کرنا چاہتا ہے، اپنے دعوے میں سچا ہے تو میں تجھے چیلنج کرتا ہوں، آج میرے قلعے کو زمین میں دھسا کر کے دکھا۔ ادھر جیسے کہ عیسائی بادشاہ نے حضرت ابن حسنہ کو چیلنج کیا ہے، آپ کی غیرت للکار کر کے کہتی ہے اور تمام سپاہیوں کو بلایا ہے۔ اب مسلمان اپنے کردار میں آ جاتا ہے، تمام مسلمانوں نے وضو کیا ہے، وضو کرنے کے بعد مصلے کو بچھا دیتے ہیں، مصلے کو بچھایا گیا ہے، اللہ کی بارگاہ میں عبادت کرنے لگے ہیں، اپنی پیشانی کو رب کی بارگاہ میں جھکا دیا ہے اور جھکا کر کے رب کی عبادت کرنے لگے ہیں، نماز کو مکمل کیا ہے اور مکمل کرنے کے بعد تاریخ بتاتی ہے مسلمانوں نے رب کی بارگاہ میں دعا کی ہے اور دعا کرنے کے بعد جب اس مسلمانوں کے لشکر نے اپنے ہاتھ سے اشارہ کیا تھا، تاریخ کے اور آج شاہد ہے، ادھر مسلمانوں کا اشارہ کرنا تھا، عیسائیوں کا وہ مضبوط قلعہ مسلمانوں کے اشارہ کرتے ہی زمین بوش ہو جاتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حسن کے اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت، جشن اویس کرنی، علماء اہل سنت، حضرت مولانا آصف رضا منظری، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ بہت اچھا، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کیا کہتے ہیں؟ مسلمانوں نے نماز پڑھی ہے، اپنی پیشانی